سر آپ واحد ایم پی اے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا اعلان کیا ہے کہ اپنی زمین یونیورسٹی کے قیام کے لیے دینے کا جو اعلان کیا ہے، سب سے پہلے بتائیے کیا سوچ آئی آپ کو اور آپ نے کیوں کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کافی پسے ہوئے لوگ ہیں ساؤتھ پنجاب کے، اور ہمیں ہمیشہ نظر انداز کیا گیا. مجبور ہو کے ہم نے اپنی جو بچوں کی روزی روٹی کمانے کی جگہ تھی، مجبور ہو کے ہم وہ اپنی ذاتی زمین دینا چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ہماری سدھر سکیں، وہ کسی مقام پہ جا سکیں. تو میں نے نہ کہ صرف یہ ایک اعلان کیا یونیورسٹی کے لیے، میں نے کہا جتنی زمین ہمیں کیمپس دے دیں، کیونکہ یہ ہم سے 100 کلومیٹر دور یونیورسٹی ہے رحیم یار خان کی خواجہ فرید. تو اس وجہ سے ہمیں کیونکہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے کہ بچے وہاں جا سکیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، تو میں نے اس کے لیے جتنی میں نے کہا زمین چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. لا اینڈ آرڈر کے لیے میں نے تھانے کے لیے بنی ہوئی بلڈنگ اور رینوویشن کے ساتھ میں نے وہ فراہم کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ این جی اوز کو، ٹی سی ایف ایک ادارہ ہے، اس کو بھی میں نے اپنی ذاتی حیثیت سے 2 جگہوں پہ زمین دی ہے جس میں وہ ہائی اسکول ٹائپ وہ بنیں گے، اور ساتھ ساتھ اور بھی میں نے ویلفیئر، ایمبولینس سروس، واٹر فلٹریشن پلانٹ وہ بھی میں نے دیے ہیں. یہ میں نے دیکھیں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، تو پھر اپنے گھر سے شروع کریں. آپ بہتر کام کریں گے، ایگزامپل بنائیں گے تو ساتھ والے حلقے میں بھی ہوگا، اس سے آگے بھی ہوگا. اب حکومت وقف کا کام ہے، ہمیں چیف منسٹر صاحبہ سے بڑی اچھی امیدیں بھی ہیں اور اچھا کام بھی پنجاب میں کر رہی ہے، اور ہم ان سے یہی ریکویسٹ ایک اپیل کریں گے ساؤتھ پنجاب کی طرف سے کہ خدا را ان پسماندہ حلقوں کو بھی آپ لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں، لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور یہ کچے کا ایریا ہے جہاں اتنی صورتحال خراب ہے. ہم اگر ان کو تعلیم کے زیور سے دیں گے اور وہاں ڈیولپمنٹ کچے کے اندر دیں گے تو وہ شاید ہتھیار ڈال دیں گے، کلیشن کوف ڈال کے قلم اٹھا لیں گے. جب قلم اٹھائیں گے تو پھر وارداتیں نہیں ہوں گی، لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا. اور میں آپ کے پروگرام سے لاسٹ ایئر نومبر میں نے یہاں آ کے آپ کے چینل کے تھرو، ایک نیشنل چینل ہے آپ کا شکریہ چینل کا کہ ہمیں ایک پسماندہ حلقے سے ایک ایم پی اے کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں کہ ہم اس چینل کے تھرو ان کرائم والے لوگوں کو جو ڈاکو ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ہتھیار پھینک کے اپنے بچوں کو پڑھائیں. بچوں کو پڑھانے کے لیے جو بھی اگر ان کا خرچ ہوتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ جرائم کی دنیا کو چھوڑیں اور بے گناہ لوگوں کو تنگ نہ کریں، اور ان یونیورسٹیوں میں حکومت بنائے، کالج اسکول کچے میں حکومت بنائے تاکہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں. اچھا، پولیس میں کالی بھیڑوں کا ذکر صرف تقریری بیانیہ تھا کہ واقعی یہ کوئی عمل، کتنے حکمت عملی ہے اس میں؟ دیکھیں، میں نے یہ 2 فائلیں اس لیے لے آیا آپ کے پاس کہ آپ اگر اس چینل کے تھرو دکھانا چاہیں، میرے پاس ایک ثبوت ہے. میں نے یہ میرے ثبوت نہیں ہیں، یہ وہاں کے ریونیو ریکارڈ ہیں، وہاں کے تمام جی آئی ٹی کی رپورٹیں ہیں، انٹیلیجنس کی رپورٹیں ہیں، اور تمام اس علاقے کے اندر 99% لوگوں کو پتہ ہے کہ کالی بھیڑیں یہاں پہ ہیں جن کی کچے کے اندر زمینیں ہیں، جنہوں نے فیکٹریاں یہاں لگا کے رکھی ہیں، کمرشل ہاؤسنگ سوسائٹیاں شروع کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے بزنس شروع کیے ہوئے ہیں. جب پولیس کے اندر لوگ جو تنخواہ دار لوگ ہوں، وہ اگر اس طرح کی بڑا پیسہ ان کے پاس آ جائے، وہ کہاں سے آیا؟ اور کچے کے اندر زمینیں واقع ان کی ہیں، سینکڑوں ایکڑ، ہزاروں بھی ہو سکتی ہیں، سینکڑوں تو ہے. تو وہ جب اتنے ایکڑ زمینیں ہوں، وہ کچے میں سہولت کاری ڈاکوؤں سے کروائیں تو وہ کیسے امن کروائیں گے؟ جہاں ایک پارلیمنٹیرین نہیں جا سکتا، ایک بزنس مین اس کچے میں، ایک زرخیز زمینیں ہیں، دریا کی ایک سونے جیسی زمینیں ہیں، وہاں اچھا انسان شریف شہری نہیں جا سکتا. ڈاکو وہاں کیسے خرید سکتے ہیں؟ اور پولیس کیسے خرید سکتی ہے؟ پولیس تو تنخواہ دار ہے، نہ ان کے والدین کی زمین تھی، نہ ان کی خاندانی وراثت تھی، وہاں پہ سینکڑوں ایکڑ کیسے زمینیں
قبضے بھی کیے ہوئے ہیں, لوگوں کو پریشرائز کر کے ان پہ سستے داموں ٹھیکے پہ لی ہوئی ہیں, دوسرا اپنی فیملی کے نام پہ. آپ کروڑوں روپیہ جب ان کے اکاؤنٹ میں شوگر ملوں سے پیسہ ٹرانزیکشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے, اور ان کے فیملی کے ریونیو ریکارڈ ہیں, کانٹریکٹ جو زمینیں خریدی ہوئی ہیں اس کے اسٹامپ پیپر ہمارے پاس ہے, ہم نے اینٹی کرپشن میں بھی دیا ہے, ہم نے باقی ایجنسیز کو بھی یہ رپورٹیں دی ہیں. تو کاروائی کرنا حکومت کا کام ہے, اور مجھے امید ہے چیف منسٹر صاحبہ سے جس طرح باقی ڈنڈا اٹھایا ہے پورے پنجاب میں ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو بہتر ہے اس چند کالی بھیڑوں کے لیے پوری پنجاب کی پولیس بدنام نہ ہو. اور خاص طور جو سی ڈی کا ایک نیا ادارہ بنایا ہے اس میں جو اس ٹائم ایڈیشنل آئی جی ہیں چٹھا صاحب اچھے پولیس آفیسرز ہیں, وہاں پہ رحیم یار خان وہ رہ کے آئے, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا, لا اینڈ آرڈر کی کافی صورتحال بہتر ہوئی تھی جب شہباز شریف پرائم منسٹر تھے, چیف منسٹر تھے. اب بھی ہم ان سے بھی یہی ریکویسٹ کریں گے, وہ چیف منسٹر صاحبہ کی ٹیم کا حصہ ہیں, تاکہ یہ کالی بھیڑوں کا بھی صفائیہ ہو, اور وہاں پہ ایک بڑا اچھا بڑا یونٹ بننا چاہیے سی سی ڈی کا بھی. رحیم یار خان پولیس ابھی 1.5-2 مہینے سے کام بہتر کر رہی ہے. اس کے بعد جب آپ کے انٹرسٹ ہوں پولیس والوں کے, وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے نئے لوگ یہاں لگیں, وہی سالوں سال لگے رہیں اور وہ اسی پولیس کو ناکام کر رہے ہیں. تو میں چٹھا صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, چیف منسٹر صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کچے میں امن و امان. اور لاسٹ میری بات اسی میں, لاسٹ اس میں کہ انہوں نے 2-3 سالوں سے, بلکہ جب سے بزدار کی حکومت تھی تب سے یہ حالات خراب ہوئے, تب سے بے گناہ لوگوں کو بھی ڈاکو بنایا گیا. اگر 10 ڈاکو تھے اب آج سینکڑوں میں ہو گئے. ان کو اگر جب بے گناہ لوگوں کے اوپر آپ مرڈر کی ایف آئی آریں ڈالیں گے, بے گناہ لوگوں کے بچوں کو آپ جو ہے وہ ٹانگ میں گولیاں ماریں گے یا ان کو جان سے مار دیں گے اور ان کو اٹھا کے ڈاکو بنا دیں گے, تو پھر اس طرح کا رد عمل آئے گا. تو ہم چیف منسٹر صاحبہ سے چاہتے ہیں جوائنٹ انویسٹیگیشن انکوائری ہو ان پولیس والوں کے خلاف بھی, اور جن کو بے گناہ ڈاکو بنایا گیا ان کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے. اگر بے گناہ ہیں تو وہ ان کو معافی ملنی چاہیے, اور جو گناہ گار ہیں ان کو بھی ایک راستہ دینا چاہیے کہ وہ عزت والی اور جو ہے وہ ایسی زندگی جئیں اور اس چیز کو چھوڑ دیں. بالکل ایسے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ رحیم یار خان اور سندھ کا بارڈر اور پنجاب کا بارڈر اکٹھا ملتا ہے, تو یہ کس جوریڈکشن میں آتی ہے یہ ساری چیزیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سندھ کی طرف آتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جنوبی پنجاب کی طرف آتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جی حالات دونوں طرف خراب ہیں. چاہے سندھ کی, میں پیپلز پارٹی سے ہوں مگر پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت ہے, میں یہ نہیں چاہتا کہ وہاں حالات بہتر ہیں. سندھ کے اندر بھی کشمور اور گھوٹکی کے اندر بھی سیم حالات اسی طرح کے ہیں, وہاں بھی اسی طرح کا کام کرنا چاہیے. وہاں بھی جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا بھی صفائیہ ہونا چاہیے, اور وہاں کے منتخب نمائندوں کو بھی کام کرنا چاہیے. ہم ایک ملک ہیں, پاکستان ہیں, ہم پاکستان کی یہ بدنامی ہے اگر اس طرح کے ہمارے یونیفارم میں لوگ ہی ملے ہوئے ہوں اور ہمارے ہاں ڈاکو ہوں, اور ہم باہر کیا کہیں گے کہ ہم ڈاکو نہیں سنبھال سکتے ملک کے اندر, تو ہم باقیوں سے کیا لڑیں گے؟ تو ہمیں ڈاکوؤں پہ کام کرنا چاہیے اور بالکل امن و امان کرنا چاہیے. اس سے پہلے رہا ہے امن و امان, ہم رات کو بھی سفر کرتے تھے, اب 5-6 بجے کے بعد سفر نہیں کرتے. تو اب کچھ بہتر ہوا ہے, تھوڑے ٹائم ہوا ہے, اللہ کرے یہ سی سی ڈی بھی کام کرے اور پنجاب پولیس بھی بہتر کام کرے. آئی جی صاحب بھی اچھے انسان ہیں, محنت کر رہے ہیں, مگر آئی جی صاحب تک رپورٹیں غلط ہیں. اب جو کرپٹ اور کرمنل لوگوں کو نکالا جا رہا ہے رحیم یار خان سے, اس کچے کے ایریا سے, اب ان کو دوبارہ اسپیشل برانچ میں لگایا جاتا ہے, دوسری جگہ لگایا جاتا ہے. یہ افسوس زدہ بات ہے. اگر وہ کرپٹ اور کرمنل لوگ ہیں, ڈاکو سے ملوث ہیں, تو وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں وہاں نہیں رہنا چاہیے, اور ان لوگوں کی کسی ریجن تک رسائی نہ ہو. وہ اتنے طاقتور ہیں, اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ وہ ریجن کے لوگوں کو بھی خرید لیتے ہیں. وہ دوسری جگہ پہ بھی پولیس والوں کو وہ اپنی انکوائریاں اپنے حق میں کروا لیتے ہیں. بے سہارا لوگ جو ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہیں وہ کورٹوں سے ریلیف لے آتے ہیں, مگر پولیس سے بالکل آپ اپنے حلقے کی آواز اٹھا رہے ہیں, اور بالکل آپ کی جو آواز ہے بالکل اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ سنی جائے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے امن میلہ کرایا جو کہ ایک بہت ایک پازیٹیو چینج ہے. امن میلہ آپ نے اس میں کیا تھا, کون سے لوگوں نے شرکت کی, اور کیا امن میلے کا پیغام تھا؟ دیکھیں, جہاں شام کے بعد بندہ وہاں انسان نظر نہیں آتا تھا,
اس جگہ پہ 1 مہینے 1.5 مہینے سے پولیس نے تھوڑا بہتر کام کیا. یہ نواز آباد پولیس اسٹیشن پہ جو ہے امپلائمنٹ آئی, پولیس بیٹھی. گورنر صاحب کا میں احسان مند ہوں کہ انہوں نے بڑا دل کیا. کچے کے اندر رات کے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب نے کچے کے اندر آ کے سٹے کیا, 2 دن وہاں رکے, اور ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور جلسہ ہوا, اور اس چیز کے وہ گواہ ہیں. انہوں نے کسی چیز کو اگلے دن ہم نے اس کچے میں ایک امن کا پیغام دینے کے لیے, وہ پنجاب حکومت کے بھی ہم احسان مند ہیں, ان کے امن و امان, ان کی بہتری کام کے لیے بھی گورنر صاحب نے اس کا افتتاح کیا. سندھ اور پنجاب کے جو بچے ہیں انہوں نے اپنا کرکٹ میچ کھیلا, اس کی افتتاح کیا, اس میں ہزاروں لوگ آئے. یہ ایک میسج تھا ہمارا کہ ہم پرامن ہیں, اور ہم اس جگہ پہ کوئی ایسا ڈاکو راج اتنا نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بدنام کر دیا ہے, مگر بہتر کام کرنے کا اور راستہ ہے. تو اس میں ایک نیشنل لیول پہ ہم نے یہ میسج دیا, اور گورنر صاحب اس میں جو ہے مہمان خصوصی تھے, اور لوگوں نے بڑا سراہا ہے, حکومت کو بھی سراہا ہے پنجاب کو, اور ساتھ گورنر صاحب کو بھی.